قرآن مجید میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، اور قرآن مجید اور سنتوں کا علم علماء کرام کے پاس ہے۔ آپ ان سے جڑیں، ان سے سوال کریں۔ من ربک، اگر مجھ سے قبر میں پوچھا جائے گا تو اس کا جواب میں کیسے دوں گا؟ من ربک پورا خلاصہ ہے قرآن اور حدیث کا۔ من ربک، اس سوال کا جواب دینے کے لیے پوری زندگی زندگی کرنی پڑے گی، تو وہاں اللہ رب العالمین توفیق دے گا اس کا صحیح جواب دے گا۔ یہاں پر ہم جواب دے دینا من ربک ربی اللہ، قبر میں جواب دینے کے لیے آپ کو اسلام پر چلنا پڑے گا، تو اللہ وہاں پر توفیق دے گا۔ یہاں پر تو یاد ہے لیکن وہاں پر بھول جائیں گے اگر دنیا میں عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو من ربک، رب کون ہے، اس کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث سے جڑیں، علماء سے سوال کریں، اللہ رب العالمین کی توحید، وحدانیت، اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں، عقیدے کی کتاب کو پڑھیں۔ آپ پوری زندگی اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور اسی فراق میں رہتے ہیں کہ آئندہ کل یا آئندہ مہینے کے لیے یا آئندہ سال کے لیے ہم کتنا کمائیں گے اور کس طریقے سے رہیں گے۔ آپ کا پروجیکٹ ہوتا ہے، الگ الگ پلاننگ ہوتی ہے، یہ پلاننگ ہم کیسے مکمل کر سکتے ہیں، اس منصوبہ کی تکمیل کیسے ممکن ہو سکے گی۔ کوئی آپ کے 1 مہینے کی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی 1 سال کی ہوتی ہے، کوئی 5 سال کی ہوتی ہے، اس کی تکمیل میں آپ صبح سے شام تک سوچتے ہیں۔ کبھی آپ کی پلاننگ میں آپ کی جنت بھی شامل ہے، ہماری اور آپ کے پلاننگ میں نبی سے ملاقات شامل ہے، رب العالمین سے دیدار، رب العالمین کا دیدار شامل ہے۔ یہ پیسے سے نہیں ملتا ہے۔ آپ اپنی تجارت کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ تقریباً نہیں بھی تو 8 سے 10 گھنٹے تو کم از کم دیتے ہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کو 2-3 گھنٹے تو دیتے ہی دیتے ہیں، دوستوں سے گفتگو کرنے کو اور حساب کتاب کرنے کو 1-1.5 گھنٹہ دیتے ہیں، نیوز پڑھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے رب کی کتاب کو کتنا وقت دیا؟ کیا آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا خود سے؟ کوئی نہیں آگے بچانے کا، نہ ہم کو ہمارا علم بچائے گا اور نہ آپ کو آپ کی جہالت اور معصومیت بچائے گی، کوئی نہیں آئے گا۔ ہم اور آپ جس کے لیے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، رگوں کا خون جلاتے ہیں، بیماریاں پال لیتے ہیں کماتے کماتے اور محنت کرتے کرتے، جن لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، والدین کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن آپ اکیلے کھڑے ہوں گے۔ یہ تمام لوگ آپ کی مدد کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ قیامت کا دن ہوگا، مجرم کھڑا ہوگا، جب دیکھے گا کہ کوئی میری مدد نہیں کر رہا ہے تو وہ رب سے سودا کرے گا۔ کس چیز کا؟ رب العالمین سے سودا کرے گا۔ سودا کس چیز کا ہوگا؟ اللہ سے کہے گا اے میرے رب، یہ میرے بیٹے ہیں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری والدہ ہے اور یہ تمام لوگ ہیں۔ میرے رب ایک گزارش ہے کہ ان تمام کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے، تو مجھے بچا۔ وہ آدمی کہ اگر اس کے بیٹے کو کوئی ڈانٹ دے تو وہ اس سے لڑ پڑتا ہے، کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے تو وہ اس کی آنکھ میں خون اتار دیتا ہے۔ وہ آدمی اپنے بچے، بیوی اور تمام لوگوں کے لیے جہنم کا سودا کرے گا، اللہ صرف تو جہنم میں ڈال دے، صرف تو مجھے بچا۔ لیکن وہی سودا دنیا میں کرنے کا موقع ہے کہ ہم اپنے رب سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں، نیک تربیت کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہم ان کی تربیت کر کے ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ تو جب تک روح باقی ہے تب تک اس نیک سودا کا موقع باقی ہے، ورنہ قیامت کے دن اپنے بچوں کا سودا اور اپنے اقارب، عزیز و اقارب کا سودا کرنا پڑے گا۔ رب سے آپ کہیں گے کہ اے اللہ، یہ لوگ جہنم میں چلے بھی جائیں تو مجھے پرواہ نہیں، بس تو مجھے بچا۔ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ آپ کر کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے رشتہ دار کو ناخوش کر دیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مار بھی کھائے، گھر سے نکالے بھی گئے، بہت ساری چیزیں چھینی بھی گئی، لہو لہان کر دیے گئے۔ ہم نبی سے بڑھ کر کے، ہم صحابہ کرام سے بڑھ کر کے، آپ ہم سب کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کیا ہم مسلمان والا کام کرتے ہیں؟
کیا ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں جو کل قیامت کے دن رب کی جنت اور اس کی رضا کو دلا سکے یا ہم اسے حاصل کر سکے ان اعمال کی بدولت؟ میرے بھائی، دنیا کے اندر ہم جتنا بھی اچھل کودیں، جتنی بھی باتیں کریں، کل قیامت کے دن وہی باتیں کام آنی ہیں جو رب کو پسند ہے اور جو ہم نے رب کے لیے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، چہیتی بیٹے، جنت کے خواتین کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہہ رہے ہیں سلینی من مالی ما شئت، فاطمہ اگر تم سمجھتی ہو کہ تم نبی کی بیٹی ہو اور میں تمہیں کام آ جاؤں گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ جو مال مانگنا ہے دنیا سے مانگ لو، قیامت کے دن میں کام نہیں آؤں گا، تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ ہم کس کے بھروسے ہیں؟ کورونا میں کتنے لوگوں کو آپ نے مرتے ہوئے دیکھا، کتنے لوگوں کو آپ نے کندھا دیا، بہت سارے لوگوں کو چاہ کر کے بھی آپ کندھا نہیں دے پائے۔ اللہ نے آپ کو اور ہمیں اس وبا سے بچا لیا تو کیا سمجھتے ہم بچ گئے؟ یہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی، جو مر گئے ان کے عمل کا دروازہ بند۔ جتنی زندگی ہمیں ملی اتنی زندگی میں جب تک ملے گی عمل کا دروازہ کھلا ہے۔ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے دنیا کی دولت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھوں کا وہ قطرہ جو رب کے ڈر سے اور اس کی خشیت سے گرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، وہ رب کو خوش کرنے کے لیے کافی۔ وہ سجدہ جس میں 2 منٹ لگتا ہے، گڑ گڑا کر کے کیا گیا سجدہ رب کو خوش کرنے کے لیے کافی۔ وہ جنت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت میں ایک کوڑا یعنی 1 فٹ جگہ یا 1 فٹ سے تھوڑی جگہ پوری دنیا اور دنیا کی تمام قیمتوں کو بیچ کر کے بھی کوئی حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ چیز آپ کو رب کے سامنے رونے، سچی توبہ کرنے اور دیگر عبادات اس کو کرنے سے ملے گی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم جنت میں بھی جائیں گے؟ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا بہتر ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ رہتے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی کو ہم نے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ چلے جائیں گے تو کیا یہ کفار سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ یہی کریں گے؟ تو اگر دنیا بہتر ہوتی تو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قبر میں جو سوال کیا جائے گا پہلا من ربک، رب کون؟ اسی کے بارے میں نے کہا کہ رب کی معرفت چاہیے، اور رب کی معرفت آپ کو راستے میں نہیں ملتی، لیکن رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کا احکام کو سیکھنا اپنی جگہ، اس کو سیکھنا ہے۔ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ رب العالمین معبود برحق ہے۔ اور مثال کے طور پر سب کو معلوم ہے کہ کرنٹ جو ہے اگر وائر ننگی ہو اس کو چھونے سے آدمی کو تکلیف ہوگی یا موت بھی ہو سکتی ہے یا بہت زیادہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے، یہ معلوم ہے، لیکن اسے وائر کے بارے میں پتہ نہیں ہو کہ کیسی وائر کو پکڑنے سے موت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے بہار میں گاؤں گھر میں آپ دیکھیں گے تو جو الیکٹرک وائر ہوتی ہے ننگی والی جو پول میں لگی ہوتی ہے، وہ لوگ کپڑا پھیلانے کے لیے لگا دیتے ہیں آنگن میں۔ دہلی کے صدر بازار میں چلے جائیں یا جہاں پر بالکل بلڈنگ قریب ہوتی ہے ویسی ہی وائر وہاں سے جاتی ہے، اور گاؤں والا اگر آدمی کو کھڑکی سے باہر دیکھے اور ویسی ہی وائر جس کو آنگن میں پکڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ سمجھ لے کہ ہمارے آنگن جیسی وائر پکڑنے سے اس کی وفات ہو سکتی۔ کیوں؟ جہالت۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں وائر میں فرق ہے، ایک جیسی چیز دکھنے سے دونوں کا حکم ایک نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ توحید فلاں چیز ہے، لیکن اگر اس کا علم حاصل کر رہے ہیں نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو علم حاصل کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ جس کو آپ توحید سمجھتے ہیں وہ دراصل توحید کے برعکس تھی، اور توحید تو اصل دوسری چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اس لیے پہلی چیز اللہ رب العالمین کا علم، اس کے ناموں کا علم، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے سر کو کسی کے سامنے جھکانا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ کہا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ اگر کسی کو سلام کریں تو جھکے نہیں،
سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جھک کر کے سلام نہیں کریں، اس سے منع کیا ہے۔ 6 جائے کہ کوئی انسان اپنے سر کو جو بہت ہی مبارک چیز ہوتی ہے اس کو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے جھکائے، عبادت کی خاطر اس کی تعظیم کے لیے جھکائے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی توحید کو سیکھیں، اور توحید گوگل اور یوٹیوب پہ نہیں ملتی ہے، وہاں پر شرک توحید کے نام پہ پروسا جاتا ہے، وہ علماء کے پاس ملتی ہے، اور علماء کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، جو منہج سلف کی چھلنیوں سے چھن کر کے ان کے پاس آتا ہے۔ اگر ایک دم خالص علم لینا ہے تو علماء کے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ علم سیکھنے کا صحابہ اکرام میں کتنا حرص تھا، آپ دیکھیں صحابہ اکرام سارے کے سارے جنتی ہیں، اس پر ایمان ہے آپ لوگوں کا، اور سب سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایمانی قوت اتنی تھی کہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتے۔ مشہور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ آیا، حرص دیکھیں، اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مہاجرین جو مکے میں تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس روزانہ لگتی تھی۔ اگر تجارت میں جائیں تو علم سے محروم ہو جائیں، اور اگر وہاں پر شامل رہیں تو پھر گھر والوں کو کیا کھلائیں۔ چنانچہ میرے ایک پڑوسی تھے جن کا نام تھا عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی تھے، دونوں آنکھوں سے نابینا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، ایک دن تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو مجھے آ کر کے بتا دو، اور اس دن میں تجارت میں جاؤں گا۔ دوسرے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور جو سیکھوں گا وہ تمہیں لا کر کے دوں گا، اور تم مت جانا اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس طریقے سے وہ ایک دن تجارت کرتے تھے اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے علم حاصل کرتے۔ یہ صحابہ اکرام تھے جن کو دنیا میں جنت مل چکی، اور اللہ رب العالمین جن سے راضی ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ کیا رب العالمین ہمیں جنت دے گا؟ پھر علم حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے تو جنت ہماری ٹھیکے داری ہے؟ نہیں، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقی، جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ رب العالمین اسی کو اس جنت سے ہٹائے۔ تو اللہ رب العالمین کی توحید کو سیکھنا ہوگا۔ توحید کہتے کسے ہیں، عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ وہ ایک دن کی چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اس وقت سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، عقیدہ توحید سیکھو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت تک یہ کہتے رہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ رب العالمین یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجد بنا لیا۔ انبیاء کے قبروں کو مسجد بنانا شرک ہے۔ شروع توحید سے کیا اور خاتمہ بھی توحید پر ہوا۔ 23 سال تک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو توحید سکھاتے رہے، جن کی زبان عربی تھی، جو ادیب تھے، عربی کی تمام چیزوں کو سمجھتے تھے۔ ہم ایک دن عقیدہ توحید نہیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا موحد کون ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے موحدین ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ ان کی توحید کو ریجیکٹ نہ کر دے۔ کیوں؟ کیوں؟ ان کے دل میں خوف الہی، اور ہمارے دل میں اطمینان ہے، امن ہے، اور ہمارے دل میں جس کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب تو ہم کو جنت میں جانا ہی ہے، وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ قیامت کے دن کہ کہاں ہے بادشاہ؟ آج میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، جو ظلم و قہر ڈھاتے تھے کہاں ہے؟ انا العزیز الجبار انا المتکبر، یہ اللہ رب العالمین کہے گا۔ کون ہے؟ ابھی میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ تمام انبیاء کرام سب کے پاس لوگ جائیں گے، کہیں گے نہیں میں رب کے پاس تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ۔ انبیاء کرام کو خوف ہوگا اور ہم بالکل اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا ہم لوگوں نے یہ لکھوا کر کے لایا ہے کہ ہم بڑھاپے میں مریں گے؟ کس نے کہا آپ کو کہ آپ کو 60 سال کی عمر ملے گی؟ کس نے؟
کیا آپ ابھی آج کل پرسوں نہیں مر سکتے؟ آج صحت مند ہے، کیا کل بیمار نہیں ہو سکتے؟ یہ احساس کیوں نہیں پیدا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی صحیح روایت ہے، اس میں کہا کہ جب کوئی نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم میں کا ہر شخص بوڑھا ہی ہوگا اور ہمیشہ وہ صحت مند ہی رہے گا۔ تو اس لیے جتنی مدت ہے ہمارے اور آپ کے پاس، وہ مدت اللہ کی ہے، اس کو اس کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنا۔ تو اس لیے تجارت کرتے ہیں، حلال تجارت عبادت۔ کیوں؟ کیونکہ روزی بھی کمانا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلانا ہے، اس کا بھی انتظام کرنا ہے، عبادت۔ لیکن ان تمام عبادت سے بڑھ کر کے عبادت رب کی توحید کو سیکھنا، اللہ رب العالمین کے احکام کو سیکھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو اللہ کے حقوق میں سے تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ رب کی معرفت ہو، اور اس میں توحید ہے، اس کے اسماء و صفات ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ اور توحید اتنا بڑا باب ہے کہ پورا قرآن مجید صرف توحید کو بیان کرنے کے لیے ہی نازل ہوا۔ پورا قرآن مجید صرف توحید، عقیدہ توحید کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا۔ تو آپ سوچیں کہ توحید کو سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہو جو عربی ہو اور آپ کو عربی نہیں آتی، آپ دونوں ایک ساتھ رہے، آپ کا وہ دوست کافی مالدار تھا، اس نے آپ کو خط لکھا، عربی ٹھیک سمجھ نہیں پائے، آپ نے سوچا کہ آپ کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے، مثال ہے سمجھیں گے، وہ آئے گا تو اس سے خط پڑھوا دیں۔ جب وہ آیا اس سے آپ نے خط پڑھوایا تو اس میں لکھا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور فلاں نمبر پہ تم کانٹیکٹ کرنا، میں 2 مہینے میں فلاں جگہ سے منتقل ہو جاؤں گا، 2 مہینے کے اندر اگر آنا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے آنے کا انتظام کر دوں گا، اور میرے پاس جو بہت ساری دولت ہے اس میں سے کچھ حصہ تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ تم میرے بہت ہی قریبی دوست ہو تو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس خط کو جب 6 مہینہ گزر چکا ہوگا تو زبان نہ آنے کی وجہ سے آپ کتنا افسوس کریں، کاش کہ عربی زبان آتی تو وہ چیزیں ہم کو مل جاتی۔ جیسے اس عربی شخص نے، آپ کے دوست نے خط میں آپ کے لیے انعام کا ذکر کیا ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی ہر آیت میں آپ کے لیے انعام کرتا ہے۔ نہیں جانتے ہم عربی، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں انعام کیسے حاصل کرنا ہے اور فلاں انعام کیسے حاصل کرنا ہے؟ ساری چیز ہم سیکھیں گے۔ دنیا کے دیگر سب آپ بنے، اسلام نے کبھی منع نہیں کیا کہ کوئی انسان دوسرا علم نہیں سیکھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے علم کو سیکھنے کے لیے پوری زندگی کو وقف کر دیں، اور جس سے جہاں پر زندگی گزارنی ہے، اصل زندگی گزارنی ہے، اور جو علم جس قیامت کے دن کام آئے گا اس کو سیکھنے کے لیے ذرہ برابر بھی نہ اپنی عمر خرچ کریں اور نہ ہی اپنا مال خرچ کریں۔ تو میرے بھائیو، رب نے قرآن مجید کے اندر جو انعامات ذکر کیے ہیں اس کو جب سمجھیں گے تو ان انعامات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ انعام ہے یا کیا ہے تو یقیناً آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کا بھی صرف علم سے ملتا ہے، یہ بھی چیز جو علماء اکرام سے ملتا ہے۔ تو پہلی چیز عقیدہ توحید ہوگی، اور جیسا کہ میں نے عقیدہ توحید کو بیان نہیں کیا لیکن یہ بیان کیا کہ عقیدہ توحید کو سیکھنا ہم پر اللہ رب العالمین کا حق ہے، یہ اللہ کے حق میں سے ایک حق ہے۔ دوسرا حق بہت سارے ہیں، پورا قرآن مجید اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، اور اس میں ہمارے لیے انعامات کا بھی ذکر ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا حق پورا قرآن مجید ہے، پوری نبی کی سنت، نبی کا حق ہمارے اوپر، اس کو پورا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے ایک زندگی درکار ہوگی، جو زندگی عمر نوح بھی ہوگی تو پورا ختم نہیں ہو پائے۔ دوسرا حق نماز۔ نماز جو ہے نا، یہ آپ کے لیے ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اس چیز کا جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب تیرے غلام، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی اور ہم اپنی اس بات میں سچے ہیں کہ نہیں ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے رب کے سامنے اس وقت جھکنا پڑے گا جس وقت رب کرتا ہے جھکنے۔ آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن عبادت کا وقت ہوتا ہے تو آپ کرتے ہی نہیں، ہم کرتے ہی نہیں۔ فلسطین کے لیے جلوس نکلے، کتنے لوگ شریک ہوں گے؟ اور اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ جلوس کے بعد سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے، کتنے لوگ شریک ہوں گے؟ پورا محلہ اٹھ کر کے جائے گا، 20-25
50-100 روپے کے کھانے کا، لیکن ایک سجدہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ویسے 1000 کھانے نہیں، ان جیسے 1000 کھانوں سے بہتر کھانے اللہ کی موجودگی میں بنائے ہوئے کھانے آپ کو دلائیں گے ایک سجدے، جس کو ہم روزانہ نہ جانے روزانہ کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہماری زندگی میں محرومی آتی۔ تو نماز جو ہے وہ آپ کی پہچان ہے، آپ کا جو اسلام ہے وہ سچا ہے کہ نہیں، نماز سے آپ پرکھ لیجیے۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ سچے مومن ہیں، نہیں ہیں تو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو کہتے نہیں یہ سچے مسلمان ہیں، اللہ کہے گا نہیں ہے کیونکہ بے نمازی، کسی سے آپ کو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں، آپ سچے ہیں، رب کے ساتھ سچے رہیے۔ پوری دنیا بھی آپ کو برا کہے گی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ برے ہیں اللہ کے سامنے برے ہیں، پوری دنیا بھی آپ کو اور ہم کو اچھا کہتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے رب کے سامنے جب برے ہیں۔ تو نماز کا اہتمام ویسے ہی کریں جیسے اپنی سانسوں کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ سانس کے ختم ہونے سے آدمی مر سکتا ہے، ایمان پر موت ہوگی تو رب خوش ہوگا۔ نماز کے ختم ہونے سے رب سے اور آپ کا رب سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مان لیجیے کوئی ایک آدمی صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، جا رہا ہو، اچانک سے جس میپ کو کھول کر کے وہ راستے کی تلاش میں جا رہا ہے، انٹرنیٹ کنیکشن ختم ہو گیا، اس کو راستہ نہیں معلوم ہے، کیا ہو، ڈھونڈے گا نہیں ملے گا، پھر پیاس کی حالت ہوگی، تڑپ کر کے وہ وہیں پہ مر جائے۔ انٹرنیٹ کا کنیکشن ختم ہونے سے انسان تڑپ کر کے مرتا ہے، اور رب سے کنیکشن ختم ہونے سے کیسے زندہ رہے؟ ایک نماز آپ چھوڑ دیتے ہیں، کیسے آپ کا دل قبول کر لیتا ہے کہ رب کے سامنے آپ نہیں گئے، اتنی پریشانی ہے، مصیبت ہے، قرض ہے، دنیا کے اندر غم ہے، غموں کا پہاڑ ہے، یہ بھی رب کے سامنے نہیں جا رہا، کون دور کرے گا؟ رب کو چھوڑ رہے ہیں، رب سے تعلقات کو توڑ رہے ہیں، یہ توڑنا ہوا، آپ چاہیں کہ نہ چاہیں، آپ بولیں کہ نہ بولیں، اس کو تعلقات کو توڑنا کہتے ہیں۔ رب سے ملاقات کی خواہش ہے، پہنچ جائے گا۔ تو نماز کی پابندی آپ کو روزانہ کرنی ہے، جیسے آپ غذا کی پابندی کرتے ہیں، 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، وقت پر نہیں کھانے سے آپ کے جسم کا ہاضمہ بدل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے وقت پر کھائیں، تو ویسے ہی وقت پر نماز نہیں پڑھنے سے ایمان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ باتیں صرف ایسے ہی نہیں ہیں، یہ باتیں اللہ نے کہی ہیں، رسول نے کہی ہیں، اور یقین نہیں ہے تو مرنا تو ہے نا، آپ بھی مریں گے، ہم بھی مریں گے۔ قبر میں یہ جتنے لوگ ہیں نا جو آپ کے پیچھے 50 100 200 چلتے ہیں، آپ کو ذرا سی تکلیف ہوئی 100 لوگ آپ کے گھر میں جمع ہو گئے، کیا تکلیف ہوئی، کیا دوا لاؤں، کیسے کروں، قبر میں کوئی بھی نہیں آئے گا، وہی نماز، وہی قرآن کی تلاوت، وہی روزے، وہی درود، وہی نیک اعمال آئیں گے، اور اسی سے قبر کا جو اندھیرا ہے وہ منور دور ہوگا اور قبر منور ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آپ اکیلے کے بارے میں سوچیں، یہ جتنے ساتھ لوگ ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، لوگ اپنے بچوں کا اور بیوی کا اور والدین کا سودا کر دیں گے قیامت کے دن، تو اور دوسرے کون پہچانیں گے ہی۔ تو اگر آپ رب کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو رب کے سامنے جھکنا جائیں، اور نماز رب کی مرضی کی، اپنی مرضی کی نہیں، رب کی مرضی کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اذان ہو، جماعت کے ساتھ نماز ہو، آپ جا کے جماعت میں حاضر ہو جائیں۔ اپنی مرضی کی نماز اس وقت ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ 6:30 بجے اسکول جاتا ہے، نماز 5:30 بجے ہوتی ہے، آپ 6:30 بجے پابندی کے ساتھ کوئی آتے ہیں، بچے کو اسکول چھوڑتے ہیں، آتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اور 2 رکعت جلدی پڑھ کر کے اپنے کام پر یا نوکری پر نکل جاتے ہیں۔ یہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے آپ کی اپنی مرضی کی نماز نہیں، رب کی مرضی کی نماز نہیں، رب کو رب کی مرضی کی نماز چاہیے۔ آپ اپنے بچے کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اسکول میں وقت پر پہنچاتے ہیں تاکہ لیٹ فائل نہ ہو، لیکن رب کے یہاں روزانہ لیٹ پر پہنچتے ہیں۔ کیا اللہ نے کبھی آپ کی سانسوں کو چھینا ہے کہ نہیں آج تم نے 5 منٹ لیٹ کیا، آج تم کو 5 منٹ سانس نہیں ملی، آج تمہیں سورج کی روشنی سے محروم کر دیا جائے گا، آج تمہارا اتنا خون کم کر دیا؟ کیا اللہ کبھی بدلہ لیتا ہے؟ اللہ رب العالمین رحیم، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، معاف کرتا ہے، جو جتنا رحیم ہوتا ہے اتنی مہلت دیتا ہے، چھوڑ دو، نادان ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں۔
آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم حج کرنے جائیں گے تو توبہ کر لیں گے. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ حج کرنے تک زندہ رہیں گے؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ کل فجر میں توبہ کر لیں گے تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کل فجر میں آپ کی لاش رہے گی اور گھر والے آپ پر ماتم کرتے ہیں. اس نے کہا آپ کو زندہ رہیں گے. جان ہتھیلی پر لے کر کے چلیں، ہر وقت رب کو راضی کریں، کسی کے بارے میں نہ سوچے، اپنے بارے میں سوچے کیسے بچاؤں گا رب کے غصے سے اور اس کی جہنم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، اپنے دوستوں کو فون لگاتے ہیں، کسی رشتہ دار کے پاس جا کے پوری پریشانی بیان کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، کوئی پریشانی ہوتی ہے فوراً وضو کرتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے یا بلال نادی وارحنا بها، نماز کے لیے پکار لگاؤ، اذان دو، نماز پڑھوں گا تو دلوں کو سکون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے سردار، پوری دنیا کے رسولوں کے سردار، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب. گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پورے مسلمانوں کے قائد تھے، لوگوں کی فکر تھی، رب کے سامنے روتے گڑگڑاتے تھے، عرش سے ملاقات کر کے آئے تھے، اللہ رب العالمین سے بات کر کے آئے تھے، عرش کے پاس سے گفتگو کر کے آئے تھے. پھر بھی رات میں یہ کہتے کہ اللہ رب العالمین معاف فرما. روتے، اتنا روتے داڑیاں بھیگ جاتی، پاؤں پھول جاتے. جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، وہ اس قدر رب کے سامنے روتے تھے. ہمارے اگلے پچھلے دامن گناہوں سے سیاہ ہیں، دل، ہاتھ، آنکھ، سارے کے سارے اعضاء گناہوں سے سیاہ ہیں. ایک مرتبہ بھی رونے کی کوشش کی. دنیا کے اندر تمام لوگوں کے لیے آپ روتے ہیں. آپ کا دوست مر جائے تو اس کے لیے روتے ہیں، دل مر گیا ہے اس کے لیے کب روئیں گے؟ رب سے تعلق ٹوٹا ہے اس کے لیے کب روئیں گے؟ تو میرے بھائی، نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے تعلق کو اللہ سے بہت مضبوط کرتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ کی حالت جنگ میں معاف نہیں کی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تم جنگ میں ہو اور دشمن تمہیں دوڑا رہا، نماز کا وقت ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا اسی حالت میں دوڑتے دوڑتے نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز کو وقت سے تاخیر نہیں. یہ جنگ کی حالت، کہیں سے بھی آ کر کے تیر لگ سکتا تھا، کوئی بھی تلوار سے وار کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا نماز وقت سے نہیں ٹالنا. اور ہم وقت سے تو چھوڑ دیے، پڑھتے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر شیطان نے جگہ بنائی، اور جس قدر نماز کثرت سے پڑھیں گے آپ رب سے قریب ہوں گے، شیطان سے دور. کبھی رب کی قربت میں آپ نے لذت محسوس کیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر شیطان نے بسیرا کر لیا ہے، تو رب کی محبت اور اس کی قربت کی لذت مانی. اب دیکھیں صحابہ اکرام کے پاس کیا تھا؟ کچھ تھا. جابر رضی اللہ عنہ، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، غالباً اس کے راوی جابر رضی اللہ عنہ اپنے نبی کو دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ایک خاتون آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا. کہا اللہ کے رسول، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے گنا ہے، آپ کو دے سکتے. صحابی کہتے ہیں، بیان ہے فَأَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو ایسے لیا جیسے بہت شدید ضرورت، کپڑا جو پہننے کا ہوتا تھا. فوراً داخل ہوئے، پہن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے دے دیجیے. نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیا، فوراً پہن لیا. آئے، ایک صحابی نے مانگ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہی نہیں تھی کہ کسی کو نہ. فوراً گھر میں گئے، بدل کر کے ایک کپڑا لے کر کے آؤں. تو تمام صحابہ کرام ان کو ملامت کرنے لگے، کیسے بیوقوف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، کسی نے تحفہ لا کر کے دیا، تم نے اس کو مانگ لیا. میں نے اس کو پہننے کے لیے نہیں مانگا، تم سن تو لو، میری ملامت بعد میں کرنا. کیونکہ یہ کپڑا نبی کے جسموں سے ٹچ کر گیا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس کو اپنا کفن بنا. مانگنے والے کی سوچ دیکھیں، دینے والے کا دل دیکھیں کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں وہ خود ان کے پاس ایک کپڑا آیا اور ایک کسی نے مانگ لیا تو اس کو دے. یہ چیز تھی صحابہ اکرام کے درمیان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سکھائی تھی تو نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے چہروں پر مسکراہٹ. ہمارے اکاؤنٹ میں کروڑوں پڑے ہیں پھر بھی چہرے کے اوپر سیاہی ہے، غم ہے، سوچتے رہتے ہیں.
ایسے گرفتار ہے غم کے اندر، پریشانیوں کے اندر، کہ اس کا پوچھنا ہی نہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کتنے پیسے ہیں لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں، خوشی کے آثار نہیں، زندگی کو وہ خوشی سے نہیں جیتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر رب العالمین سے سچی محبت کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیسے، یہ دولت، اس سے اطمینان نہیں خریدا جاتا، اس سے سکون نہیں خریدا جاتا۔ سکون اور اطمینان اللہ کی نعمت ہے۔ آپ رب کے ہو جائیں، اللہ دنیا آپ کی کر دے۔ نبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں 6 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا مسکراتا ہوں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے حالات ہیں وہ سب کو معلوم۔ تو میرے بھائیو، نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ جتنا جڑے رہیں گے اپنے رب سے جڑے رہیں گے، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو حساب آپ کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا ہے۔ اور موت ہمارے اور آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا کر کے نہیں آتی ہے، نا ایک دن پہلے بتا کر کے کہ آپ توبہ کر لیجیے کل ہم آنے والے ہیں، بالکل نہیں۔ کبھی کسی کو کہیں بھی آ سکتی ہے، بالخصوص ابھی جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، بیشتر نوجوان کو دیکھیں گے اچانک سے اس کا انتقال ہو، اچانک سے لوگ بڑا افسوس کرتے ہیں۔ یہ اچانک کی موت قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی، اور کثرت سے موت نشانی۔ تو ہم نے عوام میں پیش کرنے کے لیے نیک اعمال کے طور پر کیا ہے؟ ایک اللہ رب العالمین کی توحید ہے، دوسری نماز ہے۔ نماز کے اندر جس قدر پابندی برتیں گے تو اسی قدر ہماری زندگی کے اندر برکت ہوگی، اور وہی ہمارا امتحان ہے۔ باقی کوئی چیخ کر کے کہے کہ وہ مسلمان ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کی نماز میں کمی ہے، تو وہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت نہیں کرتا، اسے اپنی محبت کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے حق میں سے ایک حق ہے زکوٰۃ، حقوق اللہ میں سے ایک حق ہے زکوٰۃ۔ جو آپ کے مال کا ہے اس کا 2.5% ان لوگوں کو دیں جو آپ کے قریبی ہوں، اور جن کے پاس جو مسکین ہوں، فقراء میں سے ہوں، یا جن کے پاس اتنا نہیں ہو جس سے وہ لوگ اپنی زندگی کو گزار سکیں، تو آپ کے مال میں ان کا حق ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو دے کر کے آپ احسان کر رہے ہیں، کبھی نہیں، ان کا حق ہے۔ کچھ لوگ دیتے ہیں اور پھر ان سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میں اس کو دیتا ہوں اور ایک کام بولتا ہوں تو یہ کرتا نہیں ہے، آپ نے احسان کیا ہے، مال آپ کا، اللہ کا مال، اللہ کا مال، اس لیے اللہ نے حکم دیا، پھر احسان کس بات کا؟ بلکہ دے کر کے آپ بھول جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا جب دائیں ہاتھ سے خرچ کرو تو اس انداز سے خرچ کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو نہیں مانے۔ آج جب تک 500 روپے دیں گے، ایک تھیلی چاول کی دیں گے، اخبار مشرق یا سہارا میں جب تک فوٹو نہیں آئے گا تو ایسا لگتا ہی ہے کہ ہم نے کچھ کیا۔ ریاکاری جتنا بھی دے دیں، پوری دنیا بھی ایسے کر کے دے دیں، اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو شرک قرار دیا، دیں خاموشی کے ساتھ، پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کو اتنی کچھ دیا ہے۔ کسی کو پتہ چلے کہ نہ چلے، رب کو تو پتہ ہے، اس کی رضا چاہیے نا۔ تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہم کیوں کام کرتے ہیں؟ اس میں جو بہت استار والے بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، اور دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی تصویریں نمایاں کرتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے، تو تصویری حرام ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دکھاوے کے لیے کسی غریب کو دے رہے ہیں، غریب کی غربت کا استحصال کر رہے ہیں۔ 500 روپے کا چاول دے کر کے کون سا آپ نے اس کی جنت بنا دی؟ اس کی فوٹو اخبار میں ڈال کر کے یا سوشل میڈیا پہ شائع کر کے آپ دیں اللہ کی خاطر۔ کٹ وغیرہ بھی جو تقسیم کرتے ہیں، اس کو بھی چپکے سے تقسیم کریں، سکھائیں لوگوں کو کیسے کیا جاتا ہے۔ سیاست کرنے والوں کے طریقے سے نہ چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلے کہ اپنی بوریوں کو اپنے کندھے پر لاد کر کے لے کے جب ان کے غلام نے کہا دے دیجیے تو کہا کیا تم میرا گناہ اپنی پیٹھ پر اٹھاؤ گے؟ ایک خاتون نے کہا آج ہماری بکریوں کو کوئی نہیں دوہے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہوں خلیفہ وقت ہے، جا کر کے بکریاں دو۔ اس طریقے سے چپکے سے کام کریں، اور چھپا ہوا عمل جو ہے جو کسی کو نہیں پتا ہو، صرف رب کو پتا ہو، یہ آپ کا یہ عمل ان تمام اعمال سے اچھا ہے جو سارے لوگوں کو پتا۔ اس لیے علماء کہتے تھے، بالخصوص امام احمد رحمہ اللہ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ انسان کے پاس کچھ ایسے اعمال ہونے چاہیے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نفل جو لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے اور وہ نفل جو اکیلے میں پڑھی جاتی ہے، اکیلے میں پڑھی گئی نفل لوگوں کے سامنے پڑھی گئی نفل سے 25 گنا زیادہ افضل ہوتی ہے، فضیلت والی ہوتی ہے۔ تو یہ اکیلے والا کام ہے، چھپا کر کے کام ہے،
کسی کو دے تو اس کی عزت نفس کا سودا نہ کرے. ہر انسان کے دل میں عزت نفس ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ سامنے میں آ کر کے بھیک مانگے. انہی تصویروں کی وجہ سے بعض لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، چوری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، گناہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کسی سے مانگنے جائیں گے تو اس کی تصویر شائع ہوگی، اس کے رشتہ دار اس کو برا بھلا کہیں گے. وہ نہیں مانگتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. عام ہو گیا یہ چلن. دے رہے کس کے لیے دے رہے ہیں بھائی؟ دنیا کے لیے دے رہے تو پھر اپنے آپ اس میں اسلام کا لیبل کیوں لگاتے؟ دیجیے. رب کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو اپنے آپ کو نمایاں نہ کریں، بلکہ اس کو بھی نہیں پتا ہو کہ آپ دے رہے ہیں، اور پتا بھی ہو تو کبھی آپ کے عمل سے، ایکٹیویٹی سے یہ احساس نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ یہ ہم کو دینے والا ہے، احسان کرنے والا ہے. ہمیشہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو احساس دلائیں کہ نہیں، تمہارا حق ہے، یہ میرا تم پر احسان نہیں. اللہ نے حق مقرر کیا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. تو اس طرز کو جب تک بدلیں گے نہیں، غریب کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے، اسے اوپر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمیشہ اس کو یہ احساس دلائیں گے دیکھو روزی روٹی ہم سے چل رہی ہے، تو پھر معاشرے کے اندر اتحاد و اتفاق اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے رہنا کیسے آئے گا؟ وہی معاملہ ہوگا جیسے غیر اقوام کیا ہیں کہ چھوٹا طبقہ کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے گرچہ وہ چھوٹے کیوں نہ ہوں وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں. رب کا خوف کریں ہم سب مل کر کے، اور زکوٰۃ میں غریبوں کی مدد کریں تو ویسی مدد کریں جیسے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. کبھی آپ بھی غریب ہوں گے، کیا آپ چاہیں گے کہ پورے نیوز چینل والا آ کر کے آپ کی غریبی لوگوں کو دکھائیں؟ نہیں چاہیں گے. اس سے مذاق ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بھیک مانگ کر کے کھاتا ہے، دیکھو یہ کسی کی زکوٰۃ کھاتا ہے، دیکھو یہ ہاتھ پھیلاتا ہے. آپ سمجھیں اگر وہی سچویشن آپ کے ساتھ ہو کیا آپ ویسا کرنا پسند کریں گے؟ نہیں. تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ ویسا نہیں کریں، چپکے سے مدد کرنے کی عادت بنائیں. زکوٰۃ کے بعد اور بھی دیگر حقوق ہیں جیسے حج ہے، عمرہ ہے، روزہ ہے. تو ان تمام اعمال کو بجا لانا یہ اللہ کا حق ہے، اس کو ادا کرنی ویسے ہی جیسے اللہ نے حکم دیا. مطلب دین آپ کا تھوڑی نا، دین رب کا ہے. اور جب ہم نے کہا کہ ہم رب کے غلام ہیں تو غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. غلام اپنے حاکم کے حکم کا انتظار کرتا ہے. اگر وہ کہہ دے جھکو تو جھکو، اٹھو تو اٹھو، یہ غلامی ہوتی ہے. اور اس کو غلام نہیں کہتے جو اپنی مرضی سے چلے، حاکم کی بات نہ مانے تو وہ غلام تھوڑی نہ ہوا، وہ تو آزاد ہوا. اگر آپ نے اور ہم نے رب کی غلامی لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اختیار کی ہے تو غلام ہونے کا فضیلت ہے. اور غلامی میں جو مزہ ہے آپ یقین نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غلامی میں لذت تھی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. انا عبد للہ. عبد مطلب غلام، میں اللہ کا غلام ہوں. تو رب کی غلامی اختیار کرے، دیکھے دنیا کا اللہ آپ کو بادشاہ بنا دے تو اس کی غلامی تو اختیار کریں. جو اس کا غلام ہوتا ہے، اس کے در کا غلام ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر بادشاہت کرتا ہے، گرچہ وہ ظاہری طور پر نہیں کرے لیکن اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی ہیبت ڈال دیتا ہے، اس کا وقار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو اللہ کی غلامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک پل بھی اس کے حکم کے بنا نہ گزاریں، اپنی مرضی کے مطابق نہ گزاریں. آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب آپ کی زندگی پر رب کی مرضی چلے گی، ہماری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اپنی مرضی چلا رہے، گویا کہ ہم رب کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہوا اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کا مطلب. ان میں سے چند چیزوں کو میں نے بتایا. حقوق العباد، بندوں کے حق. بندوں کے بہت سارے حق ہیں، بہت سارے حق ہیں، جس میں آپ دیکھیں سلام کرنا ایک دوسرے سے، یہ حق ہے اور عبادت. لیکن صورتحال یہ ہو رہی ہے آپ سے ہمارا ذاتی اختلاف ہے تو آپ میرے نزدیک یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں. کیونکہ ہم سے اگر کوئی کافر ملتا ہے تو مسکرا کر کے ملتے ہیں، اور یہ جس نے ہم سے اختلاف کر رکھا ہے اگر سلام کر دے، جواب دینا تو دور کی بات، مسکراتا ہوا چہرہ عبوست میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو بسوڑ لیتے ہیں. مسلمان نے سلام کیا، اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن سلام سے آپ کو کیا دشمنی ہے؟
سلام کرنے کا مطلب اگر آپ کا مخالف آپ کو سلام کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو دعا دے رہا ہے کہ میرے بھائی اللہ تم کو سلامت ہے۔ آپ کا مخالف السلام علیکم، اللہ تم کو سلامت ہے، ورحمۃ اللہ، اللہ رب العالمین تم پر اپنی رحمتیں نازل ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہو۔ کیا آپ کا دشمن آپ کے لیے ایسی دعا کر سکتا ہے؟ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے آپ کو سلام کرتا ہے، اور آپ ہیں کہ اپنی انا میں مبتلا ہیں اور اس کا جواب دینے کو بھی آپ عجیب قسم کی چیز تصور کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال اپنوں میں، ہم دوسروں کی کیا بات ہے؟ تو سب سے پہلے سلام، اور سلام جنت میں پہنچانے والی چیز ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، اور اس کے بعد حدیث کے آخری حصے میں کہا کہ تدخل الجنہ، کہ سلام پھیلانے سے، سلام کرنے سے ایک دوسرے کو جنت میں داخل ہو۔ تو سب سے پہلا حق جو مسلمانوں کا ہے، سلام کریں ایک دوسرے کو۔ سلام کرنے سے انسان کو نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کہا کہ سلام کرنے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ مان لیا کہ نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، لگاتار سلام کرتے رہیں گے تو اللہ اس سلامتی کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے دلوں کی نفرتوں کو محبت میں تبدیل کرے۔ یہ فائدہ ہے، آپ اس کے معانی کو سمجھیں۔ معاشرے میں ایک دوسرے کو سلام پھیلائیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا، گرچہ ہم کو اس سے جتنا بھی شدید اختلاف ہو، اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، اس کو سلام کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں خواہشات نفس کے خلاف چلنا، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اس سے بڑا جہاد کچھ نہیں ہے۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے، سامنے والے نے ہمیں مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، ہر قسم کی دشمنی نبھائی، لیکن ہم اس سے اخوت نبھا رہے ہیں رب کے حکم سے۔ اس کا مطلب کہ آپ بہت قوی ہیں، آپ اپنے نفس کو شکست دے سکتے ہیں، اور جو اپنے نفس کو شکست دے سکتا ہے وہ دنیا کے کسی قوم کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ یہ ہے اصل خواہشات نفس کے خلاف چلنا۔ لیکن آپ سلام نہیں کرتے ہیں تو اس سے آپ اپنے آپ کو تشفی دے لیں گے، لیکن آپ کے ساتھ ایک اور خوش ہوگا، اچھا کیے سلام نہیں کیے، شیطان وہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوگا؟ کیونکہ جب آپ سلام نہیں کریں گے تو نفرتیں دوریاں بڑھتی رہیں گی، اور وہ یہ تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف و انتشار مزید گہرا ہو، لوگ ایک دوسرے سے دور۔ تو سلام ہے، مصافحہ ہے۔ اسی طریقے سے مریض کی عیادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو جب تک وہ مریض کی عیادت کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے، اور جب وہ لوٹتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح و شام اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مریض کی عیادت میں پڑوسی مریض ہو جاتا ہے، ہاسپٹل چلا جاتا ہے، واپس چلا آتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے، پھر بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مریض کیوں ہو، وہ حقدار ہوتا ہے ہماری عیادت کا اور ہماری صلہ رحمی کا، ہمارا جو حق ہے، ان کا جو حق ہے ہمارے اوپر پڑوسی ہونے کا یا رشتہ دار ہونے کا، اس حق کو ہم ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور انہی چیزوں کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپس میں اتنی موبائل میں قریب ہیں، جسمانی طور پر دور ہیں۔ ایک سلام کر دیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پورے حق کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور کریں، ان کی مدد کریں جیسے اللہ آپ کی مدد کرتے ہیں، ورنہ کریں اللہ رب العالمین سوال کر سکتا ہے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، صحیح روایت ہے، تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا، تو اسے کھلاتا تو گویا کہ تم مجھے کھلایا۔ یہ اللہ سوال کرے گا، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں اس میں، اس حدیث کے اندر۔ تو یہ حقوق العباد میں سے حقوق ہیں، یہ نہیں کہ آپ احسان کر رہے ہیں، اور پھر حقوق العباد میں سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ ادا کر رہے ہیں تو اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بڑا امیر قریب ہے تو اس کے حق کو ادا کریں۔ بیچارہ غریب ہے، پسماندہ ہے، تو اس کو پوچھتے تک نہیں، ایسا حق اس کو حقوق العباد نہیں ہے، اس کو حقوق العباد کی ادائیگی نہیں ہے دونوں کے ساتھ، بلکہ جو زیادہ محتاج ہے وہ آپ کا حق اس کے اوپر زیادہ ہے، یا اس کا حق آپ کے اوپر زیادہ ہے، آپ اس کی زیادہ مدد کریں۔ باقی جو ہر اعتبار سے درست ہیں ان کو پیسے وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اب کسی مالدار کے یہاں جا رہے ہیں تو 10 کلو مٹھائی لے کر کے جا رہے ہیں، کسی غریب رشتہ دار کے یہاں جا رہے ہیں 1 کلو پھل لے لیا جائے، کیوں بھائی؟ جس کو ضرورت ہے آپ اس کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، جس کو ضرورت نہیں ہے پوری دکان لے کر کے اس کے لیے جا رہے ہیں۔ مطلب حقوق العباد کی ادائیگی رب کی رضا کے لیے نہیں ہو رہی ہے، ان کے سامنے اچھا بننے کے لیے ہو رہی ہے۔ رب کے سامنے اچھا بنے میرے بھائی، رب کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کریں، اپنے بھائیوں کی عزت کی حفاظت،
اس کی پردہ پوشی کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپاتا ہے. اب جیسے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، انسان ہے، ایسا نہیں کہ عالم سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور ایسا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ متقی ہیں تو آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، وہ بالکل الگ. ہم میں سے ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی بڑی بھی. کبیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، صغیرہ بھی ہو سکتا ہے. اگر مجھے پتا ہے کہ فلاں صاحب نے ایسا بلنڈر کیا، میری ذمہ داری اب یہ بنتی ہے کہ میں ان کو نصیحت کروں. اگر کر سکتا ہوں تو، نہیں کر سکتا ہوں تو خاموش ہوں. رب سے دعا کروں، رب اسے جس بیماری میں یا برائی میں ملوث کیا ہے، مبتلا کیا ہے، اے اللہ تو مجھے اس سے بچا لے اور اس کی تو اصلاح ہے. یہ ہے اصل سطر پوشی. اب ہم نے دیکھا فلاں صاحب اچھا انہوں نے کیا، یہ بہت قابل بن گئے، چلو اب چائے کی دکان پر گئے، چھوڑ دیجیے چائے کی دکان کو، مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کے لوگ دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کس نے حق دیا آپ کو دوسروں کی برائی کا اس طرح سامنے میں کرنے کا؟ سنیں حدیث اگر سمجھ میں آئے تو کم سے کم گھر میں جا کر کے سوچیں کہ کتنی نیکیاں چلی گئی ہیں اور اللہ کی کتنی بڑی دھمکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان فی قلبه، اے وہ لوگ جنہوں نے زبان سے اسلام قبول کیا ہے اور دل میں اس کی اسلام داخل نہیں ہوا، سنو، لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے گناہوں کو لوگوں کو نہ بتاؤ، سر عام اس کو رسوا نہ کرو، اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے نہ رکھو. لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور فرمائیں گے، فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، کہ جو انسان اپنے مسلمان بھائی کے گناہوں کو دوسروں کو بتائے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں سے پردے کو اٹھا دے. آپ بتائیں گے لوگوں کے گناہ کو، چاہے رسوا کریں، اللہ نے کہا کہ اللہ رسوا کر دے گا. کیسے رسوا کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یفضحہ ولو فی جوف بیت، کہ گھر کے اندر بیٹھا بھی رہے گا تو اللہ اسے چوک چوراہے پر رسوا کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی مسلمان کے عیوب کا آپ کو پتا ہے، اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، اللہ کو آپ کے عیوب کا پتا ہے. آپ اس کے عیب سے پردہ اٹھائیں گے، 10 آدمی جانے گا، اللہ آپ کے عیب سے پردہ اٹھائے گا، پوری دنیا جانے گا. اور ایسے رسوا ہوں گے کہ کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل کیا، آپ کی روح بھی آپ سے پناہ مانگیں گے، آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے. تو مسلمانوں کی جو چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، فلاں صاحب کے اندر یہ کمی ہے، فلاں صاحب کے اندر یہ کمی ہے. کیا فلاں صاحب اس کمی کا حساب آپ کو دیں گے؟ آپ اس کی جنت کے مالک ہیں، آپ اس کے گناہوں کا حساب لیں گے. کون ہے حساب لینے والا؟ اللہ. آپ کون ہوتے بیان کرنے والے؟ آپ کو صرف 2 حق ہے، ایک یہ کہ آپ اس کو نصیحت کریں اور نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، تیسرا کوئی حق نہیں. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت سخت بات ہے، میں سامنے والے میں دیکھتا ہوں کہ حقیقت میں وہ وہی گناہ کر رہا ہے، وہ وہی گناہ کر رہا ہے جو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. یہ سچ ہے کہ فلاں نے فلاں گناہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو غیبت کہتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سچ بول کر کے لوگ اپنے گناہوں اپنی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں؟ یہ وہ سچ ہے جسے بول کر کے آپ اپنی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں، جسے غیبت کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے عیب کو اور اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت ہے. اور یہ سچ ہوتا ہے کہ فلاں کے اندر عیب آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس سچ کی بنیاد پر آپ کی نیکیاں خراب و برباد ہوتی. مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوں کسی کے یہاں، میرے یہاں مہمان ہے، مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے جو بھی محاذر تھا، جو بھی چیزیں موجود تھی، میں نے آپ کو دی، اور میں نے دونوں ہاتھوں میں بلیڈ لیا اور اپنے چہرے کو کاٹنے لگا بلا وجہ. آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ پہلی نمبر پاگل، عقل نہیں. آپ روکنے کی کوشش کریں گے، میرا دوست یا میرے رشتہ دار ہونے کے ناطے روکیں گے،
میں نہیں رکوں گا تو آپ وہاں سے چلے جائیں گے کہ بھائی یہ میرے اوپر بھی نہ چلا دے، ہے کہ نہیں؟ مثال سمجھ میں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی، مررت بقومی، میں بعض لوگوں کے پاس سے گزرا جو جہنم میں تھے، یخمشون وجوہہم لہم اظفار من نحاس، ان کے ناخن پیتل کے تھے، یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، جس کے ذریعے سے وہ اپنے گال کو، چہرے کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے کہا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہرے کو نوچ رہے، سینے کو نوچ رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے غیبت کی جاتی ہے، سب سے بہترین موضوع جو محفل کی سب سے بہترین ڈش ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی غیبت ہے، سب سے بہترین۔ اگر غیبت کی مثلا فلاں کے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے صرف بتائیے، تو سامنے والا کہے گا استغفر اللہ، مجھے بولنا تو نہیں چاہیے اور لیکن یہ سچ ہے، استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے، لیکن اس شخص کے اندر فلاں فلاں خرابی، کیسے اللہ محفوظ رکھے؟ کیسے محفوظ رکھے گا؟ تم نے اس کی عزت کی حفاظت نہیں کی، اللہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کسی کو برا بنتے ہوئے دیکھتے ہیں یا اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھیں موڑ لیں، اس کی ہدایت کے لیے بولیں۔ اس کی برائی اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے، آپ کیوں حساب کر رہے ہیں؟ ممکن ہے اللہ اس کو ایسی توبہ کی توفیق دے جس توبہ کے ذریعہ وہ آپ سے بہتر اپنے رب کے نزدیک ہو جائے گا اور آپ اس کی غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع برباد کر دیں۔ تو یہ جو معاشرے کے اندر ہے کہ کسی سے برائی کوئی سرزد ہوگی اور آپ اور ہم اس کو بیان کرنے لگے، اس میں سب سے زیادہ علماء کی ٹیم ہی ہے اور اس کے بعد ہی ان کی تربیت یافتہ ٹیم آتی ہے کہ ایک دوسرے کی برائی کرنے لگے۔ یہ دنیا کی سب سے بدترین چیز ہے اور اسی وجہ سے دلوں میں محبتیں قائم نہیں ہوتی۔ جب دل کو آپ کسی کا رازدار نہیں بنائیں گے تو اس دل کے اندر کیا ہو؟ خیانت ہو۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ اگر کسی کے عیب کو جانتے ہیں دوسروں کو بتا رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت بھی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو کسی کی غلطی پتہ ہو، کسی کا کوئی عیب پتہ ہو تو آپ اس کو نصیحت کریں یا بالکل آپ خاموش رہیں، اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس میں مبتلا نہ کرے۔